السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نہم کے سوال نمبر 2 کو ایکسپلین کریں گے، جو کہ اشعار کی تشریح ہے۔ حصہ غزل۔ شعر ہے: رہی بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ رہی بے فکر، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، سخن شعر و شاعری کی۔ میری شعر و شاعری کی کھیتی جو ہے وہ اس کے لیے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نہ جوتا کیا نہ مجھے اس کے لیے ہل جوتنا پڑا، نہ بویا کیا، نہ مجھے اس میں بیج ڈالنے کی ضرورت پڑی۔ یعنی کہ میرے شعر و شاعری کی جو کھیتی ہے وہ خود بخود سرسبز و شاداب رہی۔ اس کے لیے مجھے کسی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑی، نہ بیج بونا پڑا اور نہ ہی اس میں ہل چلانا پڑا۔ شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ مفہوم ہے: بغیر کسی محنت کے میری شعر و شاعری کی زمین سرسبز و شاداب رہی۔ تشریح ہے: خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ میری شاعری میں جو حسن اور روان ہے، میرے غموں کا رد عمل ہے۔ یہ غم مجھے محبوب کی جانب سے ملے ہیں۔ دراصل بعض لوگ محبوب کے ہجر و فراق، اس کے ملنے اور بچھڑنے میں پیدا ہونے والی محرومیوں کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں اور ان پر مایوسی کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ یوں شاعر اپنے احساسات کو بغیر کسی محنت کے لفظوں میں ڈھالتے رہتے ہیں۔ شعر ہے: اشکوں سے جو بچ نکلی شعروں میں ڈھل گئی۔ اشکوں سے جو بچ نکلی شعروں میں ڈھل گئی، جو بات میری خلوت دل میں نہ سمائی۔ یعنی کہ جو میرے دل میں بات نہ رہ سکی، آدھی وہ آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلی اور جو باقی بچیں وہ شعروں میں ڈھل گئیں۔ دراصل آتش اپنی شاعری کے متعلق دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی شاعرانہ صلاحیت خدا داد ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کے لیے انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ شعر خود بخود ان کے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اپنی بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے کھیتی کی مثال دی ہے، جس میں بے حد مشقت کے بعد محنت کا ثمر ملتا ہے۔ لیکن آتش کہتے ہیں کہ ان کی شاعری کی کھیتی ہمیشہ سے سرسبز و شاداب ہے۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے کریں گے۔